نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ رب العزت کے محترم اور معزز بندو، مبارکباد قبول فرمائیے۔ آپ کو ایک بڑا پیارا بلاوا آیا ہے اور اب بڑے خوبصورت سفر کی طرف جانے والے ہیں۔ اتنا بہترین اور اتنا قیمتی سفر کہ جس کے بدلے میں کوئی اور چیز قبول نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک کی جتنے بھی گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے عمرہ، اور مقبول حج کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں کہ جس کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ سفر مقبول ٹھہرا رب ذوالجلال کی نظروں میں تو آپ یقیناً جنت لے کے آئیں گے۔ اس لیے اس کی بہترین تیاری کیجیے۔ ہم نے حج تربیت حجاج سیریز کو 5 سیشنز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم تیاری کریں گے کہ سفر حج کی ابتدا سے پہلے کرنے والے کون سے کام ہیں۔ مختصر سا سیشن ہوگا 20 منٹ کا۔ پھر اگلا سیشن ہوگا روانگی، یہاں سے سفر جو ہے آپ کا حرمین تک، اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور وہاں پہنچ کے جو عمرہ کرنا ہے، عمرے میں کیا کیا کن کن چیزوں کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ یہ سیشن بھی 25 سے 30 منٹ تک کا ہوگا، آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ پھر اگلا سیشن جو ہے وہ آپ کے وہاں قیام سے متعلق ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں کم و بیش 8 دن گزاریں گے اور باقی کے دن آپ مکہ مکرمہ میں گزاریں گے، تو وہاں آپ کو موو بھی کرنا ہوگا آگے پیچھے۔ تو وہاں جو بھی آپ سے متعلقہ باتیں، آپ سے رہائش سے متعلقہ، ٹرانسپورٹ سے متعلقہ، آپ خدا نخواستہ کسی مسئلے کے شکار ہو جائیں تو کہاں رابطہ کرنا ہے، کس سے رابطہ کرنا ہے، اس سلسلے میں ہم اس اپنے تیسرے سیشن میں، قیام حرمین والے سیشن میں بات چیت کریں گے۔ ہمارا چوتھا سیشن جو ہے وہ مناسک حج پر ہوگا، یہ بھی آدھے گھنٹے کا سیشن ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ایک مختصر سا سیشن ہم رکھیں گے حج کی روح پر، کہ حج اصل میں کیا ہے، اس میں ایک حاجی کیسے بدل کے آتا ہے۔ حاجی جب واپس آئے حج کر کے تو اسے ایک بدلا ہوا انسان ہونا چاہیے، وہ کیسے بدلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حج کیسے مقبول ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم حج کی روح میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جو پہلا سیشن ہے ہمارا وہ ہے تیاری سے متعلق۔ آپ لوگ الحمدللہ آپ کا نام آ گیا، آپ حج پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو ابھی جب تک آپ کی روانگی، آپ کی فلائٹ کا دن نہیں آ جاتا، تب تک آپ کے کرنے کے کیا کیا کام ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ 5 مین کام کرنے ہیں آپ نے۔ پہلا کام، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، آپ نے حج کا طریقہ سیکھنا ہے۔ دوسرا کام، اپنے تعلقات پہ نظر ڈالنی ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں
اگر کسی کے ساتھ آپ کے مسائل رہے ہیں تو ان مسائل کو حل کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے اور لوگوں سے معافیاں مانگ کے آنا ہے۔ تیسرا ہے معاملہ ورزش کا، آپ نے اپنے جسم کو تیار کرنا ہے۔ آپ ایک بڑے مشقت طلب سفر پہ جا رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے اپنے جسم کو تیار کرنا ہے۔ چوتھی چیز ہے آپ نے سامان تیار کرنا ہے۔ آپ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں تو ان 40 دن میں آپ کیا ساتھ لے کے جائیں جس کی وہاں پہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور پانچواں چیز ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس نے آپ کو منتخب کیا ہے سفر کے لیے۔ آپ پریکٹس شروع کر دیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ اللہ کے شکر کے بغیر یہ سفر قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے اس سفر کو قبول کروانا ہے اللہ کے ہاں اور بدلے میں جنت لینی ہے، اس کے لیے ابھی سے پریکٹس کر دیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی۔ تو حج پر روانگی سے پہلے کرنے والے جو 5 کام ہیں، جو 5 تیاری کے کام ہیں، ان کو ہم ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے حج کی تیاری میں علم۔ آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، ہم دنیا میں بھی کوئی کام، دنیاوی کام بھی کرنے لگے ہیں تو ہم اس کام کے کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرتے ہیں۔ حج محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپلائی کیا، آپ کا نام آ گیا، آپ نے پیسے جمع کروا دیے، آپ کو فلائٹ ڈیٹیلز مل گئیں، آپ آ گئے، آپ کو ہوٹل مل گیا، ٹھہر گئے، 40 دن بعد آپ واپس چلے گئے۔ صرف حج آنے جانے کا اور ان ارینجمنٹس کا نام نہیں ہے۔ آپ کو علم کی ضرورت ہے، آپ نے حج کیسے کرنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہی آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے حج سے متعلق علم حاصل کرنا ہے۔ نبیوں کی دعا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے رب، ہمیں مناسک سکھا اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ نے علم سیکھنا ہے ان دعاؤں کے ساتھ، تاکہ آپ علم بھی حاصل کریں، آپ اپنے رب کو راضی بھی کریں، آپ کا یہ سفر مقبول بھی ہو۔ علم کیسے حاصل کریں گے؟ ایک بندہ پکڑ لیں، ایک استاد پکڑ لیں اور پکڑیں ایک ہی۔ ایسا نہیں کہ حافظ نور محمد صاحب کے ساتھ سیشن کیا، اس سیشن کے بعد جناب حافظ برہان الدین صاحب کے پاس چلے گئے، حافظ نور محمد صاحب نے حافظ برہان صاحب کو کھینچا، حافظ برہان صاحب نے حافظ نور محمد صاحب کو کھینچا۔ ایک استاد پکڑیے، ایک کے پاس بیٹھیے اور ریگولر سیشن لیجئے، ان سے پورا علم حاصل کیجئے اور وہ جیسے آپ کو بتائیں ویسے آ کے یہاں پہ وقت گزاریے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس خوبصورت دین میں مختلف لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ہمارے 4 امام ہیں، ان کی ریسرچ ہے، کچھ معاملات پہ ان کا طریقہ مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ ہم نے اپنے دل کو بڑا وسیع رکھنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو ہمیں ہر کوئی اس طریقے سے عمل کرنے دے، تو ہم دل کو ایسے بھی بڑا کریں کہ جس طریقے سے دوسرے عمل کر رہے ہیں ان کو بھی ویسے عمل کرنے دیں، اور ان کی طرف پھر نفرت آمیز نظروں سے نہ دیکھیں، تنگی دل کے ساتھ نہ دیکھیں۔ جیسے آپ اللہ کے مہمان ہیں ویسے وہ بھی اللہ کے مہمان ہیں۔ کھلے دل کے ساتھ آئیے، جو جس طریقے سے اپنے عبادات کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے۔ ان کی بھی ریسرچ ہے، ان کے بھی اساتذہ نے ان کو بتائیں یہ کام، یہ طریقے، تو بڑے کھلے دل سے تسلیم کیجئے ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو۔ اختلافی مسائل بے شک سیکھیے، پوچھئے ہاں بھئی آپ یہ کام کس طریقے سے کرتے ہیں، ہم اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن بحث مت کیجئے۔ یہ مت منوانے بیٹھ جائیے کہ میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی بھی ریسرچ ہے، ان کے اساتذہ نے بھی وقت لگایا ہوا ہے دین سیکھنے میں، اس لیے کسی کو غلط مت کہیے۔ آپ کا دل جہاں اطمینان پکڑتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے،
وہاں ویسے ہی آپ کیجئے اپنے معاملات، لیکن دوسروں کی طرف یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے وہ بھی اللہ کے مہمان ہیں. کسی اللہ کے مہمان کی طرف نفرت کی نظر سے نہیں دیکھنا، تحقیر کے انداز میں نہیں دیکھنا، غصہ نہیں کرنا کسی پہ. آپ کو کیا پتا وہ کتنا مقرب ہو، وہ کتنا قریب ہو اللہ کے. آپ کو پسند نہیں اس کا طریقہ، آپ کے اساتذہ نے کہا ہے کہ نہیں یار وہ طریقہ غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھٹی گھٹی نظروں سے دیکھیں انہیں. قبول کیجئے، مسکرائیے. آپ کے اساتذہ جو ہیں، جو آپ کو طریقے بتا رہے ہیں، یہ خود ان کے ساتھ جن سے اختلاف رکھتے ہیں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ بھی اپنے دلوں میں وسعت پیدا کیجئے، ہر ایک کو جگہ دیجئے، ہر ایک کو قبول کیجئے، علم حاصل کیجئے. سب سے پہلی بات اپنا حج کا طریقہ سیکھیے اور سیکھ کے آئیے. دوسری بات جو ہے اپنے تعلقات پر نظر ڈالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم میں ہے، لا يدخل الجنت قاطع الرحم. رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو دیکھیے آپ جنت لینے کے لیے آ رہے ہیں. حج جو ہے، حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ حج جنت لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے تو لا يدخل الجنت. اس لیے اپنے تعلقات پر نظر ڈالائیے. جن سے معافی مانگنی ہے ان سے معافی مانگ کے آئیے، جن کو معافی دینی ہے انہیں معاف کر کے آئیے. آپ کا مقصد بڑا عظیم ہے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. رب کی رضا کے آگے باقی سب چیزیں ہیچ ہیں. اس لیے کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کیجئے، صاف کر کے آئیے، دل کو دھو کے آئیے. دوسرا کام یہ کیجئے کہ آپ کے جاننے والوں میں، آپ کی تعلق داری میں پتہ کیجئے اور کون کون حج پہ جا رہا ہے، اور جو بھی عازمین ہیں آپ کے علاقے کے ان کی لسٹ بنائیے، ان سے ملاقات کیجئے، ان سے ان کی کنٹیکٹ نمبر شیئر کیجئے. پھر جو نوجوان ہیں جو آپ کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے، فلاں بھی آ رہا ہے، تو جو نوجوان ہیں ان میں سے ان کو تیار کیجئے کہ وہ صرف حج پہ نہیں جا رہے، وہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے بھی تیار رکھیں، باقی حجاج کی خدمت کے لیے. ایک نوجوان آدمی طاقت سے بھرپور ہوتا ہے، حوصلے سے بھرپور ہوتا ہے، علم رکھتا ہے، چیزیں زیادہ سرعت سے کرتا ہے. اس لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کیجئے. اور خدمت بھی عبادت ہے. انہیں سمجھائیے کہ موقع ہے زیادہ سے زیادہ ثواب کے حصول کا، تو کہیں بھی کمپرومائز نہ کریں. جتنا زیادہ وہ حاصل کر سکتے ہیں اتنا زیادہ حاصل کریں. تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، وہ ہے اپنے جسم کی تیاری. یہ ایک مشکل سفر ہے، اس میں تکالیف آئیں گی، مشکلات ہیں. ظاہر ہے انسان گھر سے باہر ہو تو وہ سہولت میں تو نہیں ہوتا، اس کو گھر والی سہولتیں تو نہیں ملتی، پریشانیاں تو ہوتی ہیں. تو پریشان کن سفر ہے. اس سفر کے لیے خود کو تیار کیجئے جسمانی طور پر. اور ویسے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا ایک حصہ ہے ایک حدیث کا، کمزور مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. اس لیے ورزش کو معمول بنا لیجئے. کوشش کیجئے آپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہیں، جتنا عرصہ بھی آپ گزاریں اس دنیا میں، طاقتور دکھیں، طاقتور رہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے. 40 دن آپ نے گزارنے ہیں، تو 40 دن تاکہ آپ خیریت سے گزاریں، صحت کے ساتھ گزاریں. اس لیے واک کیجئے. صبح فجر کی نماز کے بعد واک کیجئے، عصر کے بعد واک کیجئے. کم از کم 5 کلومیٹر ضرور چلیے.
اس کے بعد وہاں لے کے کیا جانا ہے. سفر ہوتا ہے نا، سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یار کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ سفر آسان گزرے. تو وہ ساری چیزوں کی آپ نے لسٹ بنانی ہے اور ان چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے. بس یاد یہ رکھیں کہ چیزیں مختصر ہوں لیکن ضروری ہر چیز موجود ہو آپ کے پاس. جو پچھلے سال حج کر کے گئے ہیں ان سے ملیے، ان سے پوچھیے کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو. لیکن بہت زیادہ سامان نہ اکٹھا کر لیجئے، مختصر رکھیے سامان. میں نے جو ابتدا میں آیت تلاوت کی تھی اس میں یہ بھی آیا تھا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. زیادہ راہ ساتھ لے لیں لیکن یہ یاد رکھیں فَإِنَّ بے شک خیر الزاد التقوی، بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. تقوی، تقوی بہترین زیادہ راہ ہے. دیکھیں آپ سامان لے کے آئے، آپ سفر میں ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، آپ برداشت کرنے والے ہوں، آپ صبر کرنے والے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ لڑ جھگڑ کے کہیں نہ کہیں سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ دوسروں کا حق کھائیں. آپ تقوی، بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی. آپ نے اس پورے سفر میں ہر لمحے تقوی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، دوسروں کو ہر لمحے خود پر فوقیت دینی ہے، اللہ کے مہمانوں کو خود پر فوقیت دینی ہے. اپنی دوائیں اپنے ساتھ رکھیے. اگر آپ ریگولر یوز کرتے ہیں دوائیں تو وہ دوائیں ضرور ساتھ لے کے آئیے. اور دواؤں کے ساتھ ڈاکٹر کی پرسکرپشن بھی رکھیے کہ خدا نخواستہ رستے میں کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے ہاں بھئی یہ کیا چیز ہے، تو آپ دکھا سکیں ڈاکٹر کی پرسکرپشن بھی، یہ میری دوائیں ہیں، یہ ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ زیادہ چل نہیں سکتے، آپ معمر ہیں، عمر زیادہ ہے، آپ تھوڑا سا چلتے ہیں پھر آپ تھک جاتے ہیں، تو آپ جہاں پہ اتنے لاکھوں روپے لگا کے حج کے لیے آ رہے ہیں وہاں 8-10 ہزار روپیہ اور لگا کے ویل چیئر بھی خریدیے. آپ کو سہولت ہوگی، آپ کے کام آئے گی. یہ ویل چیئر آپ واپس لے جا سکیں گے اور بعد میں پاکستان میں بھی آپ کے کام آئے گی. آپ کو ضرورت نہ رہی تو کسی اور کے کام آ جائے گی. اس لیے آپ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ معتمر ہیں، معمر ہیں سوری، زیادہ عمر کے ہیں، تو ویل چیئر ضرور لے کے آئیے. یہاں پہ ویل چیئر صرف نہیں لے کے آنی، پھر یہ کرنا ہے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے جو دیکھا تھا کہ اپنے تعلقات پہ آپ نظر دوڑائیے، دوسرے جو ساتھ آنے والے ہیں ان کو ملیے، دیکھیے ان میں. پھر آپ نے نوجوانوں کو تیار بھی کرنا ہے. آپ ویل چیئر لے کے آ رہے ہیں تو آپ 1-2 نوجوانوں کو تیار کیجئے ساتھ، یا آپ کے ساتھ ہی کوئی آ رہا ہے تو ان کا ذہن بنائیے کہ وہ آپ کی ویل چیئر چلائیں. وہاں پہ ویل چیئر، خالی ویل چیئر لے کے مت آ جائیے. ویل چیئر اگر آپ نے لانی ہے تو اکیلے مت آئیے، ساتھ دوسرا بندہ لائیے، تیسرا بندہ لائیے. ان کو تیار کیجئے مینٹلی کہ انہوں نے آپ کی ویل چیئر چلانی ہے، انہوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے، انہوں نے آپ کی مدد کرنی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنا جو اے ٹی ایم ہے آپ کا، اس کے کال سینٹر پہ کال کر کے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ضرور ایکٹیویٹ کروا کے آئیے، تاکہ خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے پاس کیش کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ وہاں پہ اپنے گھر والوں کو کہہ کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا سکیں اور اپنے اس اے ٹی ایم کے ذریعے یہاں کسی بھی اے ٹی ایم مشین سے وہ نکلوا سکیں. یہ ساری تیاری ہے حج کی، اور اس تیاری کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے شکر ادا کرنا ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے آپ کا انتخاب کیا اس سفر کے لیے، اس نے آپ کو راضی کیا ہے، آپ کی دعائیں قبول کی ہیں. آپ نے اب اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ راضی ہوگا. آپ معمول بنا لیں اس کا شکر ادا کرنے کا. خود بھی شکر ادا کریں اور دعا مانگیں کہ اللہ آپ کا یہ سفر آسان فرمائے، اور اپنے تعلق داروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے اساتذہ کو، ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ آپ کا یہ سفر آسان گزرے.
آپ کے حج پہ آنے سے پہلے کی یہ ریگولر کام ہے، ان میں کوئی ایک بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو صرف ایک دن کیا جائے. یہ سارے کے سارے کام آپ نے ڈیلی کرنے ہیں. ڈیلی سوچنا ہے کہ کوئی ایک کام رہ تو نہیں گیا، کسی میں کمی بیشی تو نہیں ہے. اگر کوئی ہے کمی تو اس کو پورا کرنا ہے. آپ کی فلائٹ تک یہ آپ کی ڈیلی کی روٹین کے کام میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کا سفر آسان گزرے. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.